والو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ تم کو نجات دے گا جہنم کی آگ سے، جنت میں داخل کرے گا جہاں تمہارے جسموں کو راحت ملے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی۔ یہ ایک آدمی آپ کی بھلائی کے لیے آئے، آپ اس کو پتھر مارے تو کیا حال ہونا چاہیے اس آدمی کا؟ لیکن کیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرشتہ آتا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، اگر آپ حکم دیں گے کہ ٹھیک ہے مار دو ان لوگ، تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، خلاص فنش۔ کیا کہتے ہیں بخاری کے الفاظ؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، دعائے خیر، اللہ اکبر، کیسے اخلاق، کیسی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارا جا رہا ہے، فرشتہ اجازت بھی مانگ رہا ہے، اجازت دے کیونکہ آپ پر ظلم ان لوگوں نے کیا، ہم ان کو ختم کر دیں۔ فرشتے کے پاس پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، ختم کر دے پہاڑوں کا فرشتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم، غیر قوم، ہم کیا بولتے ہیں آج؟ غیر قوم، یہ ہندو کافر، غیر قوم، غیر قوم، غیر قوم، ایسا دور کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، بخاری کے الفاظ ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اللہ، فانہم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے، اے اللہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ دعائے خیر، یہ ہے اخلاق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ، کہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپ سے رسم کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اور طائف والے بعد میں چل کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے خیر کی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا لینے کے لیے آتے تھے۔ دیکھیں یہودی آ کر چھینکتے تھے جان بوجھ کر، ہونا بول کے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینکتے تھے، کیونکہ معلوم تھا ان کو، حدیث سنت معلوم تھی ان کو کہ چھینکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کیا پڑھیں گے؟ دعا دیں گے ہم کو۔ کیا دعا؟ کس کو یاد ہے؟ یرحمکم اللہ، اللہ تم پر، یہدیکم اللہ، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اسی غرض سے آتے، آ کر چھینکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا ہے خیر کرتے۔ کیا دعا دیتے؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے معاملے درست فرما دے۔ ان کی ہدایت کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جبکہ جان بوجھ کر وہ لوگ یہ فعل کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ حدیث بخاری میں، یعنی صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ ادب المفرد جو امام بخاری کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ برادران اسلام، یہود و نصارہ کی طرف سے اگر ہدیے آتے، گفٹس آتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بصر و چشم اس کو قبول بھی فرما لیتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ ہدیہ آتا تھا کافروں کے اخلاق دیکھیے آپ کے، قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ واقعہ آتا ہے ابو داؤد میں کہ زینب بنت حارث جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، یہودی زینب بنت حارث، یہ یہودی خاتون تھی۔ تو غزوہ خیبر کے وقت یا خیبر میں، مقام خیبر میں اس نے کیا کیا، ایک بھنی ہوئی بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، اور اس کمبخت عورت نے اس میں زہر ملا دیا، اس نے زہر ملا کر اس ہدیے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا تو اس کو کھانے سے احتراز کیا، اجتناب کیا اور دور رہے، لیکن ہدیہ ضرور قبول کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافرہ یا اس یہودی عورت کا۔ اور یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہاں پر ایک بات بیان کی، جیسا کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل حرب جو ہے یہود و نصارہ، ان کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ آتا ہے، اگر کوئی گفٹ وہ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو قبول کرنا مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھی صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس یا مقوقس جیسا کہ اس کا نام آیا ہے، تو اس نے بھی ایک ہدیہ پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو بھی قبول کیا تھا۔ اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ یہود و نصارہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو ان کی طرف سے بھی ہدیے آتے، اگرچہ ایک بری سازش کے تحت بھی ہدیہ پیش کرتے، جیسے زہر کا ملایا جانا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کو قبول فرماتے۔ اسی طریقے سے اگر ان کی طرف سے دعوتیں آتی تو آپ دعوت کو بھی قبول کرتے، جیسا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے اجتناب کیا اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ برادر اسلام، جہاں تک بیع اور تجارت کا معاملہ ہے، لین دین کا، یہ عام معاملہ ہے، بیہیویئر غیر المسلمین کے ساتھ، خاص طور سے کفار یہود و نصارہ کے ساتھ، تو اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے ساتھ اگر وہ آپ سے نہ لڑیں، وہ آپ سے قتال نہ کریں، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور نہ کریں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ لگائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کرو۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اس عظیم ترین قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، اس میں ایک بہت بڑا قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل معاملہ غیر المسلمین کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ غیر جو یہود و نصارہ ہے، کفار ہے، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، وہ معاملہ اچھا ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے، حسن سلوک ہم کو کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ۔ یہ قاعدہ ہے جس کی یہ دلیل ہے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافر، کیونکہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ سے قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، ایک وہ کافر جو آپ سے قتال نہیں کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اپنے دین پر ہے، آپ کا دین اس نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ آپ کو ستاتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، مجبور نہیں کرتا ہے نکلنے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، دین کے سلسلے میں جن کافروں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، اور اسی طریقے سے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، وہ کافر ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ قتال کیا، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ان تبروہم، البر، نیکی کرو ان کے ساتھ۔ اور اخلاق کی سب سے اونچی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، اچھا معاملہ پیش کریں اور اچھا ادب اختیار کرے۔ تو کافر جو قتال نہیں کرتا ہے، جو آپ پر تلوار نہیں اٹھاتا ہے، جو آپ کو نکالنے پر مجبور نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تم کو نہیں روکتا ہے، اللہ ان سے دوستی کو روکتا ہے، ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کو روکتا ہے جنہوں نے تم سے قتال کیا، لڑائی کی، تلوار اٹھایا، تم کو مارا، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے ان تولوہم کہ تم ان کو دوست بناؤ، اور جو ان کو دوست بنائے گا، ایسے لڑنے والے، ایسے مسلمانوں کو مارنے والے کافروں کو دوست بنائے گا، فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ قرآن مجید کی آیت صرف پڑھنے کی نہیں تھی، یہ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا ہے ان کافروں کے ساتھ، اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے اور اچھا بیہیویئر اختیار کرنے کا ان کافروں کے ساتھ جو ہم سے نہیں لڑتے ہیں، جو ہم کو مارتے نہیں ہیں، جو ہم کو ستاتے نہیں ہیں، ہم کو ہجرت کرنے پر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر، شہر سے، گاؤں سے مجبور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان تبروا، ان کے ساتھ تم نیکی کرو، اور نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کے بعد آج تک جنہوں نے اسلام کو صحیح طور سے سمجھا، قرآن حدیث نصوص کا صحیح مطالعہ کیا اور فہم السلف پر جنہوں نے نصوص کو سمجھا، آج بھی وہ کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کافر جو قتال نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کافر جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ آج بھی صحیح اسلام کو سمجھنے والے بہتری کرتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوسوں میں، ان کے پڑوسی میں یہود و نصارہ ہوتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے، اسی طریقے سے ان کو دعوتیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑوسی میں اگر کوئی بیمار ہوتا، پڑوسی کے حقوق ادا کرتے تھے، اگرچہ وہ یہود و نصارہ کیوں ہو۔ جیسا کہ یہودی بچے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا، ایک یہودی کا بچہ بیمار پڑ گیا تھا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، اور اس آیت کی تفسیر کھلی ہوئی اوپنلی تفسیر کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کر اس پر اسلام کو پیش کیا۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، اخلاق کا دیکھیے، اخلاق کا کیسا رزلٹ ملتا ہے۔ اخلاق سے پیش آؤ، نرمی، اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ کا دین پہنچانا ہے، وہ ضرور اللہ کے دین کو قبول کرے گا جو دین اس قدر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم دشمن ہیں ان کے، ہم ان کے دین والے نہیں ہیں، ان کے مذہب کے نہیں ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا معاملہ،
یہودی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، بیمار ہے، جس میں مرض الموت جس کو کہتے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی زیارت کرنے کے بعد اس پر اسلام کو پیش کرتے کہتے ہیں بیٹا توحید کا اقرار کرو، اسلام قبول کرو. وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے نگاہیں اٹھا کر، کیونکہ باپ یہودی ہے، کہیں باپ منع نہ کر دے. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اطیع ابو القاسم. ابو القاسم ان کی کنیت تھی محمد، ابو القاسم کی اطاعت کرو. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام قبول کر لو. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اس نے قبول کیا. اس یہودی نے اپنے بچے سینے کا، نہیں یہ مسلمان ہے، یہ مارتے ہیں ان کو، یہ کاٹتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ستاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں ہم کو. نہیں، معاملہ زندگی میں دیکھتا تھا، یہودیوں کو معلوم تھا، یہود و نصارہ جانتے تھے. صادق اور امین کہا گیا کفار مکہ کی طرف سے آپ کو، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی دعوت کیسی ہے، آپ کا معاملات کیسے ہے، آپ کا حسن سلوک کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، کیسے بات کرتے، کیسے رویہ ہے، کیسے آپ کے معاملات ہیں پوری زندگی میں، وہ لوگ جانتے تھے. اسی لیے اس نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی دعوت بھی سچی ہے. اے بیٹا ان کی بات کو مان لینا. بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی. یہ تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور نبی علیہ السلام کا معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ تجارت کا بھی تھا، لین دین، جیسا کہ بخاری کی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تو آپ کی درع ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی 30 کے بدلے، اور اس 30 کی تفسیر 30 درہم کی، صاع من تمر، ایک صاع تمر کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درع ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی، یعنی رہن میں رکھی ہوئی تھی. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ. اس واقعے پر غور کریں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ اندازہ لگائیں. صحابہ کی سامنے نبی علیہ السلام کو کیا کچھ کہا گیا اور کیسا کیا کیا گیا، صحابہ کے سامنے کیا بولا گیا اور کیا کیا گیا، اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس بات کو کہ ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن سعنہ تھا. زید بن سعنہ، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ وہ آ گیا، ٹھیک ہے، قرض اپنا مانگنے کے لیے. صحابہ کی جماعت ہے بیٹھی ہوئی، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود ہے. وہ زید جو یہودی تھا جس کا قرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا ادا کرنا، سمجھ رہے بات؟ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا سب کے سامنے، صرف کہا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پکڑا اس نے، صحابہ موجود ہیں، قمیص کو پکڑ کر کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پکڑ کر آپ کے جبے کو کھینچا اور بڑے سخت انداز سے آپ کو دیکھنے لگا، بڑے سخت نظروں سے. وہ بوجہ غریب روایت میں آیا ہے کہ سخت نظر سے، بالکل جیسے نفرت بھری نظر جس کو اردو میں آپ کہیں، نفرت بھری، کیونکہ ان کو کون سی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تھا. تو یہودی نفرت بھری نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر بڑا سخت اس نے کہا اے محمد میرا قرض